نیم اریاں ملبوسات میں سوچتی ہوئی، انگڑائی لیتی ہوئی اور نیم پلکوں سے لجاتی بلکھاتی عورتوں کے مجسمے، اوپر دیواروں پر کسی پختہ مصور کی بنائی ہوئی مختلف مناظر کی تصویریں آویزاں تھیں۔ وسط میں نیلگوں پتھر سے تراشی ہوئی میز پر تازہ گلدستہ سجا ہوا تھا۔ کمرے میں روشنی کم تھی۔ رما نے کمکمے روشن کر دیے، سارا کمرہ جگمگانے لگا۔ کیا پئیں گے آپ؟ وہ سامنے کے دیوان پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جو جلد سے جلد میسر ہو جائے۔ کیوں؟ کوئی جلدی ہے آپ کو؟ وہ گھبرا کے بولی۔ بالکل نہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کو کم سے کم زحمت ہو اور آپ زیادہ زیادہ آزاد رہ سکیں؟ مجھے فوراً احساس ہوا کہ آزاد کی بجائے مجھے کوئی دوسرا لفظ کہنا چاہیے تھا۔ میں ہمیشہ آزاد رہتی ہوں، وہ اونچی آواز میں بولی۔ میں نے کہنا چاہا کہ یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے اسیر ہیں۔ آزاد تو شاید وہ ہوتا ہے جو محض اپنا اسیر ہو۔ مگر میں چپ رہا۔ پھلوں کے رس میں دیر لگے گی، چائے کافی؟ اور وہ جھجکتے ہوئے بولی، شراب بھی موجود ہے، مجھے یقین ہے آپ نہیں پیتے، یہاں بھی کوئی نہیں پیتا، لیکن مہمانوں کے لیے انتظام رکھنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی ملازم سے چائے کے لیے کہہ دیجیے۔ اسے قرار نہیں تھا۔ مجھ سے معذرت کر کے وہ فوراً کمرے سے چلی گئی۔ میں اٹھ کے اس دوران مجسمے کو دیکھتا رہا اور دیواروں پر لگی ہوئی پینٹنگز۔ چند منٹ ہی میں وہ واپس آ گئی اور مجھے بتانے لگی کہ 50 برس کے قریب ہوئے اس کے دادا نے بنگال کے ایک مفلس مجسمہ ساز سے یہ مجسمے حاصل کیے تھے۔ کوئی انگریز بہت پیچھے پڑا رہا، ہزاروں کی پیشکش ہوئی، دادا انہیں خود سے جدا کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے اور خود ان سے جدا ہو گئے۔ اتنی دیر میں ایک ملازمہ چائے لے کر آ گئی۔ چائے کے ساتھ نمک آلودہ کاجوؤں کی تشتری بھی تھی۔ میں نے پینٹنگز میں دلچسپی ظاہر کی اور اسے پوچھا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویریں اس نے کہاں چھپائی ہوئی ہیں؟ کہنے لگی، وہ تو شوقیہ ہیں، ایسی دیکھنے کی چیز نہیں۔ تاہم میرے اصرار پر وہ مجھے اوپر ایک کمرے میں لے گئی۔ میری آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ وہ تو پورا نگار خانہ تھا۔ ہر طرف، ہر گوشے میں چھوٹی بڑی تصویریں آویزاں تھیں اور بے شمار فریم اوپر نیچے دیواروں سے ٹکے ہوئے تھے۔ تمام تصویروں میں ایک بات مشترک تھی، پھول، پتے اور شعلے۔ شعلوں میں جلتے ہوئے پھول، شعلوں میں کھلتے ہوئے پھول۔ بقول شہی سے، تخلیق اپنے خالق کے باطنی رنگ روپ کا آئینہ ہوتی ہے۔ تو رما کی تصویروں میں اس کا نہاں خانہ با تمام و معلولیاں تھا۔ ان میں تیزی تھی، تندی تھی، شدت، نفاست، سلیقہ اور خوبصورتی، اور ان سب کا ایک توازن۔ اتفاق سے میں نے ابھی 2-1 روز پہلے ایک ناول میں تصویر اور مصور کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا۔ وہ ایک مصور کی کہانی تھی۔ اس نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، مصوری محض ہنر نہیں، علم، خیال، احساس اور فکر کے بغیر یہ ہنر ممکن نہیں۔ مصور کے لیے مشاہدہ ہی نہیں، تجربہ اور مطالعہ بھی اتنا ہی لازم ہے، اور ان سب سے بڑھ کے جستجو ہے۔ جستجو تخلیق کی نشانی ہے۔ ہر تخلیق ایک جرأت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے شاگرد کو یکسوئی انہماک اور جستجو کی تلقین کی تھی اور کہا تھا کہ یکسوئی اثار ہے، انہماک اثار ہے، زندگی کی ہشت سمت ترغیبوں کو ٹھکرانے کا اثار۔ یہ سطریں پڑھ کے میرا دھیان چاقو کی طرف چلا گیا تھا۔ چاقو اور تصویر کی کوئی نسبت نہیں، مگر وٹھل بھی کچھ ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا گویا کسی ہنر میں یکتا و یگانہ ہے تو اپنی خدا داد صلاحیتوں کے علاوہ کم و بیش انہی خوبیوں کے سبب سے ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ساری تصویریں رما نے بنائی ہیں۔ ایک تصویر میں عورتوں کے نیلام کی منظر کشی کی گئی تھی۔ چبوترے پر پابند زنجیر، سر تپا عریاں کئی نوجوان لڑکیاں سکڑی سمٹی کھڑی تھیں اور 2 مرد فیتوں سے ایک لڑکی کی پیمائش کر رہے تھے۔ لڑکی شرم سے پانی پانی ہوئی جا رہی تھی۔ چبوترے کے نیچے بحال ہجوم ہاتھ اٹھا اٹھا کے شور کر رہا تھا۔ پہلو میں ایک اور تصویر بھی آویزاں تھی۔ اس پر میری نظریں جم کے رہ گئیں۔ یہ بھی ایک نوجوان لڑکی کی تصویر تھی۔ لڑکی فٹ پاتھ پر نکیلے کھردرے پتھروں کی دیوار کے سہارے حسرت و یاس کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کے بدن پر چیتھڑے جھول رہے تھے اور کچھ ایسی صورت تھی کہ نقابی لباس سے وہ بدن کا ایک حصہ چھپانے کی کوشش کرتی تو دوسرا حصہ نمایاں ہو جاتا۔ اس کے پاس ایک کشکول رکھا تھا۔ کشکول میں نہ سکے تھے نہ روٹی، ہاں گلاب کا ایک پھول پڑا تھا۔ میں دیر تک یہ منظر دیکھا کیا۔ بعض چیزوں کا لفظوں میں اظہار ممکن نہیں، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کہاں کو گئے آپ؟ مجھے گم دیکھ کر اس نے ٹوکا۔ میں یہ تصویر دیکھ رہا تھا، میں نے اٹکتی زبان میں کہا۔ آپ نے تو کمال کیا ہے، یہ تصویر مجھے بھی پسند ہے، بس بن گئی۔ یہ واقعی متاثر کن ہے۔ میں مصوری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن یہ تصویر دیکھ کے عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے اور لگتا ہے آپ مصوری کے لیے ہی بنی ہیں۔ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ یورپ جائیں اور وہاں گیلریز دیکھیں تو یہ سب کچھ ہچ لگے گا۔ میرا خیال ہے یہ بھی کچھ کم نہیں۔ یہ تصویریں دیکھ کے مجھے حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی،
آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ نے یہ کیسے بنا لی؟ اتفاق کہیے، ڈاکٹر بھی میں اتفاق سے ہوں۔ کیسا اچھا اتفاق ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ایک فرسودہ سا جملہ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ زندگی اتفاقات کا مجموعہ ہے، آدمی بہت کچھ اتفاق سے ہوتا ہے۔ کسی حد تک یہ غلط بھی نہیں، تاہم خدا داد صلاحیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کے بغیر آدمی گا تو نہیں سکتا، مصوری تو نہیں کر سکتا، اور شاعر تو نہیں بن سکتا۔ خدا داد صلاحیت بھی خام مال کی طرح ہوتی ہے، بے ترشے ہوئے پتھر کی طرح۔ وہ نہایت شستہ اور رواں انگریزی بول رہی تھی، کہنے لگی، پتھر تراشنے کے لیے مہارت کی ضرورت پڑتی ہے، اور مہارت ریاضت لگن سے ممکن ہے، اور جدت خیال آفرینی سے۔ شاید ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خدا داد صلاحیت ہوتی ہے، اور اسے اپنے جوہر کا خود علم نہیں ہوتا۔ ہر شخص ابتدا میں گنگناتا ہے، بلکہ گانا گانا چاہتا ہے۔ ہر شخص دیواروں پر نقش و نگار بناتا ہے، اور اسے جلدی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سر سے محروم ہے، اور اس کی انگلیاں شکل کشی کے لیے موزوں نہیں۔ اور جن کے گلے میں سر چھپا ہے، جن کی انگلیاں دائرے اور زاویے تراشنے کی لچک رکھتی ہیں، انہیں کوئی سازگار وقت یا ماحول مل جائے، رہبری مل جائے، یا وسائل میسر آ جائیں تو وہ کچھ کر گزرتے ہیں۔ پھر تو گڑ ڈالنے کی بات ہے، آدمی جتنی گہرائی میں جائے گا اتنی بیش بہا سیپیاں لائے گا۔ اسے شاید میری توجہ میں کمی کا شبہ ہوا کہ وہ ٹھہر گئی۔ آپ چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے بےتابی سے کہا۔ کیسی سچی اور اچھی باتیں کر رہی ہیں آپ بالکل ٹھیک کہتی ہیں، خواہش صلاحیت نہیں، صلاحیت اور چیز ہے، خواہش اور چیز۔ آدمی کو خود علم نہیں ہوتا کہ اس میں کیسا جوہر چھپا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص بننا کچھ چاہتا تھا، بن کچھ گیا، گویا دیر میں اس کی مخصوص صلاحیت کو اپنی منزل نظر آئی۔ اور ضروری نہیں کہ آدمی ایک ہی طرح کی صلاحیت سے متفق ہو، بیک وقت کئی قسم کی صلاحیتیں بھی اس میں چھپی ہو سکتی ہیں۔ یہ اتفاق ہے کہ اسے کس قسم کا ماحول نصیب ہوتا ہے۔ عموماً آدمی کو اپنے حساس سے نکلنے کی فرصت نہیں ملتی، چنانچہ زر و زور کا بیٹا کسی غیر معمولی صلاحیت کا امین ہے تو بیچارہ زر زوری ہی میں کچھ الٹا سیدھا ملتا رہے گا۔ ہاں، کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، زر و زور کا بیٹا ایک اچھا شاعر اور مصور بھی بن جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیک وقت بہترین شاعر، مصور اور گلوکار ہو، جیسے خیام، کوئی داس، اور بھی بہت سے نامور لوگ۔ لیکن کتنے بے شمار ایسے ہوں گے جنہیں اپنے مصائب و آلام ہی سے مہلت نہ ملی، جو زندگی بھر گردشوں کے اسیر رہے۔ خدا داد صلاحیت کے ساتھ آمادگی بھی لازم ہے۔ کوئی اپنا جوہر اجاگر کرنے پر آمادہ ہی نہ ہو، کوئی شخص بہت سریلا ہو اور گانے کا شوق نہ رکھتا ہو، اپنی صلاحیت کا عرفان ہونے کے باوجود اس کا برملا اظہار اسے پسند ہو، یا وہ اپنا جوہر ہی حقیر سمجھتا ہو۔ میں ان حماق سے سن رہا تھا۔ یک یک وہ چونک سی پڑی اور خفت سے بولی، اب جانے میں کہاں بھٹک گئی، بات کہاں سے چلی تھی کہاں پہنچ گئی؟ بات کہیں بھی نہیں پہنچی، وہیں پر ہے جہاں سے چلی تھی۔ میں نے اشتیاق سے کہا، میں آپ کو سچ بتاؤں، میں کچھ حاصل کر رہا ہوں۔ نہیں، اس کی آواز بلک آ گئی۔ میں تو یوں ہی۔ اس کے رخساروں کی سرخی گہری ہونے لگی۔ آپ بھی کیا کہتے ہوں گے، چلیے نیچے چلتے ہیں۔ لیکن آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیے، یقین جانے مجھے بہت اچھا لگا۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کیا بننا چاہتی تھی؟ سچ پوچھیے تو مجھے خود نہیں معلوم۔ پھر بھی یوں کہیے کہ سبھی کچھ، وہ چٹکتی آواز میں بولی۔ ہو نہیں، اس نے آنکھیں میچ لی۔ ان تصویروں پر مت جائیے، یہ مصوری نہیں ہے، مجھے معلوم ہے یہ کتنی ادھوری ہیں، میں اسی لیے انہیں بہت کم کسی کو دکھاتی ہوں۔ اب تو بہت دنوں سے میں ادھر آئی بھی نہیں ہوں، کبھی جی چاہا تو کچھ بنا لیں، بس اتنا ہی ہے، اسے قصر نفسی مت سمجھیے۔ میں نے اسے اس ناول کے بارے میں بتایا جو ابھی میں نے ختم کیا تھا۔ میں نے کہا، اس میں لکھا تھا کہ خدا داد صلاحیت بھی مستقل نہیں ہوتی، ایک تحلیق کار مسلسل تحلیقی حالت میں نہیں رہتا، کبھی وہ بنجر ہو جاتا ہے زمین کی طرح، یا موسم خزاں کی طرح، اور خزاں کا یہ موسم برسوں پر محیط ہو سکتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ تحلیق کے دورے پڑتے ہیں، تحلیق کار کے پاس سب کچھ ہے، یکسوئی، مادگی، مہارت اور وقت، مگر خیال قابو میں نہیں آ رہا، خیال کہیں گم ہو گیا ہے۔ تحلیق کار کے لیے یہ وقت بڑے کرب کا ہوتا ہے، اس کے جوڑ جوڑ میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، اس پر ایک دیوانگی سی تاری رہتی ہے، وہ غصے میں کبھی رنگ لوٹ دیتا ہے، برش تھوڑ دیتا ہے، کینوس پھاڑ دیتا ہے، اور کچھ نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو کھسوٹنے لگتا ہے۔ کون سی کتاب تھی وہ تجسس سے بولی۔ میں آپ کو پیش کروں گا، لیکن آپ نے اس مصنف سے کچھ کم فکر انگیز باتیں نہیں کی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ناول کے متن اور آپ کے بیان میں کیسی مشابہت ہے، یہ درد مشترک کی بات ہے شاید۔ ہو نہیں، میں کسی زمرے میں نہیں آتی، وہ بے بسی کے انداز میں بولی۔ مجھے اپنی بساط، اپنی حدود اچھی طرح معلوم ہے، اس کا فیصلہ دوسرے کرتے ہیں، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا داد صلاحیتوں سے پہلے اور بعد میں سب سے اہم چیز ذہانت ہے۔ مثال کے طور پر چاقو بازی کے فن میں، میرے منہ سے نکل گیا، میں نے اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے، لیکن یوں تو وہ جانے کیا سمجھتی
میں نے سٹپٹاتے ہوئے کہا، چاقو بازی یا کوئی بھی حربی فن، مراد ہے مہارت کتنی بھی ہو، ذہانت کے بغیر سب کچھ ناتمام ہے۔ یقیناً یقیناً، اس نے شدت سے میری تائید کی، ذہانت تو پہلی شرط ہے، مہارت تو ریاضت، لگن اور کثرت کار سے حاصل ہو جاتی ہے، اور صاف سجل پہلے سے بہتر نمونے بھی تو سامنے آ سکتے ہیں۔ مہارت سے رفتار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ذہانت کی بات ہی اور ہے۔ ذہانت تحلیق کار کو بیقرار کیے رہتی ہے اور تجربے کی جرت پیدا کرتی ہے۔ ممکن ہے بعض تحلیقی نمونے کبھی اونچان کے وجود میں آ گئے ہوں، لیکن ان کا تواتر و تسلسل تو فکر سے ہی ممکن ہے۔ باتوں میں سیڑھیاں اترنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہم نیچے ایک کشادہ کمرے میں آ گئے۔ وہ سونے کا کمرہ تھا اور ایک طرح کی نشستگاہ بھی تھی۔ ہر قسم کا ساز و سامان وہاں موجود تھا، مسحری، میز، کرسیاں، سنگھار میز، گراموفون، ریکارڈر، ریڈیو، کتابیں اور شیشے کی الماری میں چینی کے برتن اور آرائشی چیزیں۔ رما نے بتایا کہ یہ مہمانوں کا کمرہ ہے، رشتہ داروں اور عزیزوں کے لیے مخصوص۔ ویسے اصل مہمان خانہ کوٹھی سے الگ ایک حصے میں ہے۔ میں آرام کرسی پر بیٹھ گیا، وہ بھی میرے برابر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے آرام کی خواہش ہو تو بے تکلفی سے بتا دوں۔ میں نے بے ساختہ کہا کہ اس بیداری سے زیادہ کیا آرام ہو سکتا ہے، البتہ اسے کچھ کام ہو تو میں اطمینان سے یہاں بیٹھا رہ سکتا ہوں۔ آپ کہیں تو کہیں اور چلیں، وہ مچلتی آواز میں بولی۔ جہاں آپ کہیں، مگر کیا یہاں سکون کم ہے؟ یہ تو ہے، میں تو آپ کی وجہ سے کہہ رہی تھی، وہ تیزی سے بولی۔ کچھ منہ چلتا رہے تو اور لطف آئے گا۔ میں آپ کے لیے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں، پنیر کے پکوڑے۔ آپ کو پسند ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ پکوڑے پسند ہیں، لیکن خیال اچھا نہیں۔ آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے برا لگ رہا ہے کیا؟ برائے مہربانی تسلی سے بیٹھی رہیے، میں نے منت کے انداز میں کہا۔ کھانے کے وقت ہی کچھ کھائے پیئیں گے۔ کیا پکایا آپ نے؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ تقریباً ہر چیز۔ پھر بھی کوئی خاص؟ میں کہوں گا تو آپ مذاق سمجھیں گی۔ دال کو تو آپ نہیں کہہ رہے؟ مجھے ہنسی آ گئی، وہ بھی ہنسنے لگی۔ ہم دونوں دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے، لیکن اس نے پونا کا ذکر کیا نہ میرے بارے میں کچھ پوچھا۔ گھڑی نے ایک بجایا تو وہ فوراً اٹھ گئی۔ ابھی وہ گئی تھی اور میں آنکھیں موندے آرام کرسی پر دراز تھا کہ کچھ دیر میں کیلاش کی آواز آئی۔ وہ اچھلتا شور مچاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور میرے گلے سے لگ گیا۔ کہنے لگا، رما سے میری شرط لگی ہوئی تھی کہ آج بھی آپ شاید نہ آئیں۔ رما کو یقین تھا میں پورے 100 روپے ہار گیا۔ مگر تمہیں شک کیوں تھا؟ میرا خیال تھا آج بھی آپ کہیں گھر نہ جائیں، دسیوں کام نکل آتے۔ وہ میرا بازو پکڑتے ہوئے بولا، مگر مجھے اپنے ہار جانے کی بہت خوشی ہے۔ اس کی خوشی اس کی آواز سے ظاہر تھی، اس کی آنکھوں سے ظاہر تھی۔ کب آئے آپ؟ میں نے اسے بتایا کہ دیر ہو گئی۔ کیلاش کے آ جانے سے گھر میں ایک دم چہل پہل سی ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا۔ اتنی دیر رما اور ملازمہ نے کھانے کی میز چن دی۔ کھانے میں زیادہ اہتمام نہیں تھا، ہلکی پھلکی غذائیں تھیں، لیکن سب کچھ نہایت لذیذ۔ ٹماٹر کا سوپ تو بہت اچھا تھا۔ میں نے سیر ہو کر کھایا اور طبیعت بھی بوجھل نہیں ہوئی۔ کھانے کے بعد کیلاش نے انگریزی دھنوں کے ریکارڈ لگا دیے۔ وہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے سے نوک جھوک کرتے رہے۔ کیلاش اسپتال آنے والے مریضوں کے بارے میں بتانے لگا کہ بعض دن تو جیسے مریض ڈاکٹروں کی آزمائش کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ آج دن بھر تانتا بندھا رہا۔ حادثات کے مریض تو مسلسل آتے رہے، اور اتنے شدید حادثوں کے کہ ایک طرف توجہ دیجیے تو دوسرے سے ناانصافی۔ پھر کیلاش نے ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ کئی دن سے پولیس کی نگرانی میں زیر علاج ہے۔ اس پر اپنے شوہر اور اس کے دوست کے قتل کا الزام ہے۔ یہ سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ کون ہے وہ؟ میں نے متوش لہجے میں پوچھا۔ مجھے زیادہ تفصیل نہیں معلوم، کیلاش نے افسردگی سے کہا۔ پونا سے آنے کے بعد میں نے آج ہی اسپتال جوائن کیا ہے۔ میں راؤنڈ پر تھا کہ ایک کمرے میں سپاہی دیکھ کر میں چونکا۔ وارڈ بوائے سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک قاتل عورت اندر موجود ہے۔ مجھے بے چینی ہوئی، اس طرف میری ڈیوٹی نہیں تھی۔ ممکن ہے سپاہی مجھے روک دیتے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رکاوٹ بنتے میں سیدھا کمرے میں داخل ہو گیا۔ لیکن پولیس کسٹڈی کے مریضوں کے لیے نرسیں اور ڈاکٹر بھی طے ہوتے ہوں گے، رما الجھ کے بولی۔ اس طرح تو کوئی بھی اندر جا سکتا ہے۔ میرے گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکا ہوا تھا، اپر کوٹ بھی پہنے ہوئے تھا، کوئی ڈاکٹر ہی لگ رہا تھا۔ مگر یہ حلیہ تو کوئی بھی اختیار کر سکتا ہے، رما نے تنک کر کہا۔ کچھ شخصیت کی بھی بات ہوتی ہے، کیلاش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، رما چمک کے بولی اور تالی بجانے لگی۔ لگتا ہے تمہارے آئینے پر دھول خاصی جمی ہوئی ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھا آپ نے ڈاکٹر صاحب کو کیسی کیسی خوش فہمی ہے، سامنے کون بیٹھا یہ دیکھے بغیر۔ بابر بھائی کی بات ہو رہا ہے، اپر کوٹ اور اسٹیتھوسکوپ کے بغیر بھی چلے جائیں تو سپاہی دروازے سے ہٹ جائیں گے۔ جی ہاں بالکل، میں نے گہری سانس لی۔ مجھے آگے جاننے کی تشویش تھی۔ میں نے کسمساتے ہوئے پوچھا، مگر تم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ اندر جا کے تم نے کیا دیکھا؟ وہ ایک سیدھی سادھی عورت ہے، کیلاش کے لہجے میں سنجیدگی آ گئی۔ وہ گمسم بستر پر نیم دراز تھی، پھٹی پھٹی سی آنکھیں، سامنے دیوار کی جانب گھورتی ہوئی۔
میری آہٹ پر اس نے دروازے کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ دیکھنے سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس نے کسی کا خون کیا ہوگا، اور ایک کی بجائے 2 خون۔ میں پوچھتے پوچھتے رہ گیا کہ اس کا نام کیا ہے، وہ بدنصیب ماری کے سوا اور کون ہو سکتی تھی؟ اب کیسی ہے وہ؟ میں نے پرسمردگی سے پوچھا۔ بے ارادہ میرے منہ سے اب نکل گیا تھا۔ کیلاش نے توجہ نہیں دی، کہنے لگا، ویسے تو بالکل ٹھیک معلوم ہوتی ہے، لیکن صاف لگتا ہے کہ دل و دماغ پر گہرا اثر ہے۔ وہ بہت نڈھال تھی، جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ اسے دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ مگر اس نے اپنے شوہر کو آخر کیوں قتل کر دیا؟ رما حیرت سے بولی، کوئی بہت سنگین بات ہوگی کہ اسے یہ قدم اٹھانا پڑا؟ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے بتایا نا، مجھے تفصیل نہیں معلوم۔ آج شام کچھ دیر کے لیے اسپتال جانا ہے، دیکھو شاید اصل بات پتہ چلے۔ کیا عمر ہوگی؟ رما کے لہجے میں دل سوزی تھی۔ ایسی زیادہ نہیں۔ میں خاموش بیٹھا رہا، اور یہی بہتر ہوا۔ رما نے خود موضوع بدل دیا۔ اس نے کیلاش سے پوچھا کہ شام کو اس کا کیا ارادہ ہے؟ کلب چلیں گے؟ کیلاش نے کسی تعمل کے بغیر کہا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں اسپتال بھی جانا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بس، کچھ سیریس کیس ہے، پہلے اسپتال چاہیے، میں نے نرم روی سے کہا۔ کلب پھر کسی دن چلیں گے، میں تو ایسے ہی کپڑے پہن کے چلا آیا۔ یہ تو نہایت عمدہ لباس ہے۔ بال روم اور ڈنر میں مخصوص لباس کی قید ہوتی ہے، ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں۔ آپ چل کر دیکھیے، دلچسپ جگہ ہے، رما نے کچھ ایسے منت کش لہجے میں کہا کہ میں کچھ اور نہ کہہ سکا۔ ویسے بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں تو آیا انہی کے خیال سے تھا۔ شام کو 5 بجے سے کیلاش نے شور مچانا شروع کر دیا۔ جتنی دیر وہ تیار ہوتے رہے، میں مہمانوں کے کمرے میں پاؤں پھیلائے کرسی پر سستاتا رہا۔ ملازمہ وہیں چائے لے کر آئی، کمرے سے ملحق غسلخانہ تھا۔ میں ادھر ہاتھ منہ دھو کے باہر آیا، ادھر وہ بھی آ گئے۔ کیلاش عنابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا، رما بھی اسی سے ملتے جلتے رنگ کی ساڑی پہنی تھی۔ قد اس کا ویسے بھی نکلتا ہوا تھا، ساڑی میں کچھ اور کھنچ گیا۔ کانوں میں طلائی ٹاپس تھے اور گلے میں سفید موتیوں کا ہار۔ اس سادگی میں بھی بڑی زیبائش تھی۔ دھوپ چھتوں پر جا چکی تھی، گھر سے نکلتے نکلتے 6 بج گئے۔ ہمیں زیادہ دور نہیں جانا پڑا، یہی کوئی آدھ گھنٹے کا سفر ہوگا۔ کیلاش نے مجھے اور رما کو کلب کے احاطے میں وسیع اور سبززار پر چھوڑ دیا، اور 1.5 گھنٹے کی مہلت لے کے وہیں سے لوٹ گیا۔ ہر سو سرمئی سا اجالا پھیلا ہوا تھا۔ سبززار شاید روز تراشا جاتا ہوگا، جیسے سبز مخمل زمین پر بچھا دی گئی ہے۔ مخملی قالین میں جس طرح بیل بوٹے بنے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سبززار میں فاصلے فاصلے سے رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ سامنے مٹیالے پتھروں سے بنی قدیم طرز کی ایک پرشکوہ عمارت کھڑی تھی۔ وسیع برآمدے کا فرش سرخ تھا، اور اس پر سفید کرسیاں اور میزیں سلیقے سے رکھی تھی۔ تمام کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے بلور کے مانند چمک رہے تھے۔ برآمدے کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے میرے قدم اگر اٹک نہیں رہے تو جھجک ضرور رہے تھے۔ فرش ایسا چکنا تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی سے آدمی توازن کھو بیٹھے۔ کرسیوں پر اکا دکا لوگ بیٹھے تھے، عورتیں اور مرد دونوں۔ انہوں نے ایک نظر ہماری جانب دیکھا۔ ایک عورت نے ہاتھ کے اشارے سے رما کے لیے خوشی کا اظہار کیا۔ رما نے بھی اسی انداز میں اسے جواب دیا، اور درمیانی دروازہ عبور کر کے ایک لمبی چوڑی راہدری میں داخل ہو گئی۔ راہدری کے دونوں طرف ہال تھے۔ میں نے رما کی رفتار کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ اندر منظر ہی کچھ اور تھا۔ سوئمنگ پول، جمنازیم، ٹینس کورٹ اور فٹ بال کا میدان۔ عمارت کے پچھلے حصے میں ناریل کے درختوں کی کثرت تھی، اور اونچی نیچی زمین پر دور تک سبززار پھیلا ہوا تھا اور جنگل کا سا نقشہ تھا۔ بیچ بیچ میں کہیں کہیں لال پیلی چھتریاں نصب تھیں، اور ان کے سائے میں کرسیاں رکھی تھیں۔ اتفاق سے کوئی وہاں بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ رما سبزے کے درمیان پتھروں کے راستے سے گزر کے اونچائی پر آ گئی۔ آگے ایک بڑا چبوترا تھا، اور چبوترے کا فرش پختہ نہیں تھا۔ اس کے ایک طرف سفید جنگلہ بنا تھا، اور جنگلے کے پار ساحل۔ ہم وہیں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اندھیرا تیزی سے بڑھ رہا تھا، اور ساری روشنیاں جل گئی تھیں۔ ہم سے قدرے فاصلے پر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے۔ کیسی جگہ؟ رما نے پرشوق انداز میں پوچھا۔ نہایت دلچسپ، میں نے ادھر ادھر نظر گھماتے ہوئے کہا۔ آپ پہلے تو اس طرف نہیں آئے ہیں؟ میں کہاں، میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ عرصہ ہو گیا، ایسے ہی کلب میں جانا ہوا تھا، وہ بھی بہت بڑی جگہ تھی، مگر ایسی نہیں تھی، ساحل بھی نہیں تھا۔ یہاں کا تو سما ہی کچھ اور ہے۔ ویسے تو دن بھر یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن شام کو کلب کے کسی ممبر کا جیسے گھر میں جی لگتا ہی نہیں۔ سب ادھر کا رخ کرتے ہیں اور رات کے واپس جاتے ہیں، اور چھٹی کے دن تو میلہ سا لگا رہتا ہے۔ کلب چھوٹا پڑ جاتا ہے، جگہ ہی ایسی ہے، یہاں ایسا کوئی تکلف بھی مجھے نظر نہیں آ رہا، میں نے ساحل کی نم ہوا سینے میں بھرتے ہوئے کہا۔ لوگ آزادانہ جدھر ان کا جی چاہے گھوم پھر سکتے ہیں، اور واقعی آپ ٹھیک کہتی ہیں، یہاں لباس کی کوئی پابندی نہیں۔ کلب اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آدمی کچھ دیر آزاد فضا میں سانس لے سکے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے سے بہت گھلے ملے اور ایک دوسرے سے بہت الگ تھلگ رہتے ہیں۔ بہت مشکل سے کلب کی ممبرشپ ملتی ہے، بعض اوقات برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، اونچی اونچی سفارشیں چلتی ہیں، اچھی طرح چھان پھٹک کر ممبر بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی سفارش تو خود دولت ہے۔ بے شک پہلی شرط یہی ہے، وہ کشادہ آواز میں بولی۔ یہاں چھوٹے امیر کی بھی
یہاں چھوٹے امیر کی بھی گنجائش نہیں، راجے مہاراجے، اعلیٰ حکام اور اعلیٰ تاجر وغیرہ، کوئی چیز یہاں اعلیٰ سے کم نہیں ہے۔ اگر کوئی امیر سے غریب ہو جائے، میں نے جھجک کر کہا، اس کی ممبرشپ تو قائم رہتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ کوئی ممبر بن گیا تو بن گیا، چاہے وہ بات کو غریب ہو جائے، وہ کلب کی سالانہ فیس ادا کرتا رہے، کلب کے قواعد پر عمل کرتا رہے تو ممبرشپ جاری رہے گی۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر اخراجات بھی تو ہوتے ہیں، ملنے جلنے میں کچھ خرچ تو ضرور ہوتا ہے۔ شکست خوردہ آدمی تو ویسے بھی کم طریقے احساس کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کا کلب میں آنا جانا خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں ساحل بالکل چھپ گیا تھا اور کلب کی روشنیاں اور نمایاں ہو گئی تھیں۔ رما نے خدمت گار کو جانے کس وقت اشارہ کیا تھا کہ وہ صاف و شفاف گلاسوں میں سنترے کا رس لے آیا۔ اس کے طور طریق میں عاجزانہ تپاک تھا، انکار تو جیسے وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ ہر بات میں سر جھکاتا بلکہ دوہرا ہو جاتا۔ برف کی کاشے گلاس میں ڈال کے اس نے رس کی چسکی لی۔ ذرا سا ترش تھا لیکن مزے کا تھا۔ میں آدھا گلاس پی گیا۔ آپ تو یہاں خوب آتی ہوں گی، میں نے استگی سے کہا۔ اب تو کبھی کبھی، وہ کوئی آواز میں بولی۔ زیادہ دنوں کی بات نہیں، امتحان کے فوراً بعد مجھے ایک عرصے تک کلب کا دورہ پڑا رہا۔ ہر شام یہیں گزارتی تھی، لیکن پھر آنا کم ہو گیا۔ کیوں؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ یہ جگہ تو مجھے بہت پسند ہے، پھر آدمی جائے بھی کہاں؟ وہ تذبذب سے بولی۔ اصل میں شاید بات یہ ہے کہ جگہ کا تعلق مناظر سے نہیں، لوگوں سے بھی ہے۔ ہاں، میں نے یوں ہی سر ہلا کے تائید کر دی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ یہاں آپ کو اچھے لوگ نہیں ملے؟ میں نے بے ربطی سے پوچھا۔ نہیں، یہ زیادتی ہوگی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہاں برے لوگ آتے ہیں، اچھے برے سبھی۔ یہ کلب کب سے قائم ہے؟ اچھے پڑھے لکھے خشک مزاج اور پرتپاک لوگ ہیں، ہنستے بولتے رہتے ہیں، ہنستے بولنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ پھر کیا بات ہوئی؟ اس کی وضاحت مشکل ہے، وہ ہچکچانے لگی۔ میرا خیال ہے یہ میری ہی کوئی خامی ہوگی کہ میں ان کے قریب نہ آ سکی، کوشش کے باوجود یوں سمجھیے۔ انہوں نے تو آپ کی قربت کی خواہش کی ہوگی، میں نے اس کی بات کاٹ کے جلدی سے کہا، اور مجھے اپنی اس عجلت پر خفت ہوئی۔ ہاں شاید انہوں نے مجھے یہ عزت دینا چاہی تھی، لیکن میں نے کہا نا، میں اس کی متحمل نہیں ہو سکی۔ وہ شوخی سے بولی۔ میری خاموشی پر وہ کچھ سنجیدہ ہو گئی اور زیر لبی سے بولی، وہ سب ایک جیسے ہیں، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں، یہ بڑے محدود لوگ ہیں، لوٹ پھر کے ان کی توجہ کا مرکز دولت ہی رہتی ہے۔ تو برا کیا ہے؟ دولت اتنی حقیر چیز نہیں، بڑی سرفرازی ملتی ہے اس سے۔ دنیا یہی سمجھتی ہے، اتنے بہت سے لوگ غلط نہیں سمجھتے ہوں گے۔ دولت آدمی کو طاقتور تو ضرور بناتی ہے، جبھی لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ لیکن صرف دولت ہی تو سب کچھ نہیں، اور چیزوں میں بھی زندگی ہے۔ دولت مند آدمی بظاہر بہت پھیلا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ ہوتا بہت محدود ہے۔ اس پر دولت کا کچھ ایسا طلسم طاری رہتا ہے کہ اسے اس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بیشتر توانائیاں اس میں صرف ہو جاتی ہیں، وہ کہیں رکتا ہی نہیں، بس بھاگتا رہتا ہے۔ اسے ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ یہ سرفرازی اسے چھین نہ جائے، چاہے کوئی کتنا بڑا دولت مند ہو۔ ایک سہما ہوا آدمی ہوتا ہے، چاروں طرف چھائی ہوئی بھیانک غربت اسے دولت پکڑنے جکڑنے پر مجبور کیے رہتی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دولت صلاحیت سے زیادہ اتفاق ہے، حادثہ ہے، اور جسے ورثے سے نہیں اپنی جدوجہد سے دولت ملی ہو، وہ تو اور اسے چمٹا رہتا ہے اور وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن آپ نے غریبی کہاں دیکھی ہے؟ غریبی تو بہت بڑی قید ہے، یہ تو آدمی کو امیری سے کہیں زیادہ محدود کر دیتی ہے۔ میں نے غریبی دیکھی نہیں، سنی اور پڑھی ضرور ہے۔ غریبی بری چیز ہے اور امیری بے شک اچھی چیز، لیکن میں ایک بات اور کہہ رہی ہوں۔ اس کی آواز تمتمانے لگی۔ میری مراد روپے سے ہے، دولت کی اتنی طلب سے آدمی خود کو کھو دیتا ہے، آدمی نہیں رہتا، کچھ اور بن جاتا ہے۔ تیز ہوا سے اس کی ساڑی کا پلو اڑا جاتا تھا، اس کے بال بھی اڑ رہے تھے، وہ کبھی پلو درست کرتی کبھی بال۔ چھوڑیے بھی، اس نے گلاس میں بچا کچھ رس ایک گھونٹ میں ختم کر دیا اور بے قراری سے بولی، آپ یہیں بیٹھے رہیں گے، کسی اور طرف کیوں نہ چلیں؟ اب کلب جاگنے لگا ہے، میں آپ کو گھماتی ہوں، ذرا دیکھیے گا یہاں آ کے لوگ کیسے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ کیلاش اب آتا ہی ہوگا، ہم ادھر ادھر ہو گئے تو اسے دشواری ہوگی، ڈھونڈ لے گا، اسے یہاں کے سب ٹھکانے معلوم ہیں۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ اس نے خدمت گار کے لائے ہوئے بل پر دستخط کیے اور کچھ روپے بھی رکھے اور کرسی سے اٹھ گئی۔ ہم جس جگہ بیٹھے تھے وہ سب سے اونچی تھی، کلب کی عمارت کا عقبی حصہ، سبزہ زار سوئمنگ پول وغیرہ ہاتھ سے نیچے تھے۔ اونچائی پہ جا کر چیزیں کتنی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ ایک طرف گہرا اندھیرا مسلط تھا، سمندر کی طرف باقی تینوں اطراف شہر کی روشنیاں بکھری ہوئی تھیں، جیسے ستارے زمین پر آ گئے ہوں۔ راستے میں روشنی زیادہ نہیں تھی، وہ آگے تھی اور میں ایک قدم پیچھے۔ اونچے نیچے پتھروں سے بنی ہوئی سیڑھیاں اترتے وقت اس نے ساڑی سینڈل سے کچھ اوپر کر لی اور احتیاط سے قدم رکھتی رہی۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے بے اختیار اسے تھام لیا۔ کوئی ریشم سا میری مٹھی میں بھر گیا، مگر دوسرے ہی لمحے میرا وجود پتھر ہو گیا۔
مجھے ایسا لگا جیسے میرے قدم زمین پر اکھڑ رہے ہوں، جیسے مجھے خود سہارے کی ضرورت ہو۔ کوئی لمحہ جائے گا کہ میں سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے چلا جاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ باقی سیڑھیاں میں نے کس طرح طے کی اور کب اس کا ہاتھ چھوڑا یا اس نے چھڑا لیا۔ چند ثانیوں تک میں اپنے آپ سے بچھڑا رہا، لیکن جلد ہی میں خود کو نظر آ گیا۔ اپنی بازیابی پر میں نے سکون کی سانس لی۔ نیچے آ کے اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیوں نہ سمندر کی سیر کریں۔ یہ گزشتہ لمحوں کی ناتوانی ہی تھی کہ میں کوئی جواب نہ دے سکا اور اضطراری انداز میں سر ہلا کے رہ گیا۔ وہ پگ ڈنڈی جیسے راستے سے نیچے اترتی رہی۔ کچھ دیر میں ہم اس برآمدے میں آ کے جہاں سے کشتیوں میں سوار ہوا جاتا تھا، وہاں کئی کشتیاں کھڑی تھیں۔ کئی آدمی ہماری طرف لپکے۔ رما ان پر توجہ دیے بغیر نیچے اتر گئی۔ ملاح تیزی کے ساتھ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے مجھے اور رما کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے زینے اور کشتی کے درمیان کا فاصلہ عبور کرایا۔ وہ ایک بادبانی کشتی تھی۔ سفید براق بادبان پر لال لال دھاریاں پڑی تھیں۔ مسلسل دو ملاحوں نے جانفشانی سے کشتی گھاٹ کے زینے سے جدا کر دی۔ وہ کچھ دور تک چپو چلا کے کشتی بڑھاتے رہے، پھر انہوں نے بادبان کھول دیا۔ درمیان میں ساز و سامان کے لیے بنی ہوئی جگہ سے کشتی دو حصوں میں منقسم ہو جاتی تھی۔ ہم جس حصے میں آ کے بیٹھے تھے وہ غالباً سیر بینوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں صاف ستھرے پھولدار گدے بچھے تھے۔ پاؤں پھیلا کے بیٹھیے یا لیٹ جائیے۔ دونوں طرف تختوں کی بینچ جیسی نشست نصب تھی۔ اس پر بھی نرم گدے بچھے تھے۔ کلب کے معززین ہی اس کشتی میں سیر کرتے ہوں گے، اس لیے ایسا اہتمام تھا۔ یہ سمندر ہی کا حصہ تھا، مگر کسی بڑی جھیل کے مانند۔ اس طرف پانی میں اتنا زور و شور نہیں تھا، مگر جیسے جیسے کشتی آگے بڑھتی گئی پانی بھی تند و تیز ہوتا گیا۔ ٹھنکی ہوئی چاندنی ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ آسمان پر رواں دواں بدلیاں چاند چھپا لیتی تو اندھیرا ہو جاتا۔ تیز ہوا چل رہی تھی، کشتی کی رفتار بھی تیز تھی۔ رما کے اٹھتے ہوئے بال بھی بدلیوں کی طرح بار بار اس کے چہرے پر چھا جاتے۔ وہ بے خودی کے سے عالم میں تختے پر بیٹھی تھی۔ مجھے بھی یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ خواب خواب، تصویر تصویر۔ رما تختے سے اٹھ کے گدے پر چلی گئی اور گاؤ تکیے کے سہارے ترچھی ہو کے نیم دراز ہو گئی۔ اس نے مجھے بھی وہیں آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کی ہدایت پر عمل کیا اور میں بھی اس کے قریب گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کے اور پاؤں پھیلا کے بیٹھ گیا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ لہرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بہت بہت اچھا۔ میں نے ہڑبڑا کے کہا، یہ تو عجیب ہے، رات کو سمندر اور سحر انگیز ہو جاتا ہے۔ مجھے رات ہی کو سمندری سیر کی سوچتی ہے، چاندنی میں تو اور مزہ آتا ہے۔ سمندر بپھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ شاید 8ویں 9ویں کا چاند ہے۔ 4-5 دن بعد ادھر آ کے دیکھیے گا، کیسا پاگل بنا ہوا ہوگا پانی۔ کبھی کبھی کشتی بہت ہچکولے کھانے لگتی، لگتا تھا کوئی جھولا جھلا رہا ہے۔ ایک گھنگھناتا سناٹا ہر طرف طاری تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ لبکتی آواز میں بولی۔ کچھ نہیں، میں نے تندئی سے کہا، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ ہم اتنی دیر وہاں ٹیلے پر کیوں بیٹھے رہے۔ میں نے رات کے وقت اس طرح پہلی بار سمندر کا نظارہ کیا ہے، سمندر کے اندر جا کے۔ ایک بات پوچھوں؟ میں نے حیرانی سے کہا، کیا بات ہے؟ یہ آپ اتنے بند بند سے کیوں رہتے ہیں؟ نہیں تو، میں نے سر پٹا کے کہا، آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ لگتا ہے آپ کا کوئی دوست نہیں ہے شاید۔ نہیں، میرے دوست ہیں اور بہت ہیں۔ دوست سے مراد وہ دوست جس سے آپ سب کچھ کہہ سکیں۔ آہے، مجھے بھی اتنے دن ہو گئے دیکھتے ہوئے۔ مجھے شبہ ہے کہ شاید ایسا کوئی نہیں ہے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے گھٹی آواز میں کہا۔ مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے، وہ شائستگی سے بولی اور اچانک سسکاری بھری۔ کشتی بری طرح اچھلنے لگی۔ کوئی بڑی کشتی قریب سے گزری تھی، اس لیے لہریں متلاطم ہو گئی۔ رما بھی لڑک گئی۔ مجھے بھی تختہ پکڑ کے اپنا توازن قائم رکھنا پڑا۔ اسی سنا میں کسی تیز لہر کے چھینٹے اندر تک آ گئے اور ہم دونوں کو بھگو گئے۔ دوسری کشتی دور چلی گئی تو ہماری کشتی کی رفتار معمول پر آئی۔ آپ کو کسی پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنے آپ پر اعتماد کی کمی سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، میں نے اضطراب سے کہا۔ لیکن آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ بہت کچھ، وہ ٹھنڈی سانس بھر کے بولی۔ کہنا بھی ہے اور سننا بھی۔ میں جانتی ہوں یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ آپ عمدن ایسا نہیں کرتے، لیکن شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ اس طرح کیسی کیسی گانٹھیں پڑ جاتی ہیں۔ آدمی دوسروں سے تو کیا خود سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ آپ کے دلدار جانثار کم نہیں ہوں گے، لیکن ان میں کوئی بھی شاید آپ کو نہیں جانتا۔ کوئی دوست ہوتا تو آپ میں اتنا غبار نہ ہوتا۔ دوست صرف غم گساری ہی نہیں کرتا، آپ کو اچھے مشورے بھی دیتا ہے۔ بعض اوقات دوسرے زیادہ بہتر مشورے دے سکتے ہیں۔ میں گنگ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ میری کوئی بات گراں گزرے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ نہیں نہیں، میں نے منتشر لہجے میں کہا، مگر آپ کو اچانک یہ خیال کیسے آیا؟ اچانک نہیں، بہت دن سے، اور شاید پہلے دن سے جب آپ کیلی کے ساتھ گھر آئے تھے۔ یہ ایک روایتی سا اظہار ہے، مگر ایسا ہوتا تو ہے۔ انسانوں کے مابین یہ واقعہ بار بار پیش آتا ہے کہ کسی اجنبی سے مل کے آپ کو یہ گمان ہو کوئی بچھڑا ہوا مل گیا ہے۔ اس احساس کی منطقی وجہ موجود ہے۔ وہ اجنبی آپ کے ذہن میں بنی کسی تصویر کے مطابق ہو، آپ کو اس کی موہوم سی تلاش ہو اور وہ اچانک آپ کو کہیں نظر آ جائے۔
وہی یا اسے ملتا جلتا ہوتا ہے نا ایسا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ تصور و خیال میں بنی تصویر سے بڑھ کے کوئی مثال سامنے آ جائے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے خیال، اپنے خواب رکھتا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان مطابقت شاذ ہی ہوتی ہے۔